سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ویسے تو سارا سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن عام مہینوں سے شعبان میں ان روزوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے غور کیا ہے، دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ عام دیکھنے والے آدمی کو یہی معلوم ہوتا کہ پورا شعبان آپ نے روزے رکھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس غفلت کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جس کو اسلام سے پہلے بھی لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، اس میں گناہوں سے بچتے تھے۔ اگرچہ آج ہم مسلمان جو ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حرمت والا مہینہ ہو یا غیر حرمت والا ہو، ہماری زندگی کے شب و روز وہ اسی روٹین کے ساتھ گزرتے ہیں جس کے ساتھ ہم گزارنا چاہتے ہیں اور ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ نہ جگہ کا تقدس اس سے ہمیں فرق پڑتا ہے، نہ ہی کسی مہینے کا تقدس اس سے ہمارے اعمال کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے جسے مشرکین مکہ بھی اور دیگر لوگ جو ہے وہ بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی اہمیت اسلام نے خاص طور پہ بیان کی ہے، اور اس میں اسلام کا ایک رکن، اہم رکن جو ہے اس کا انسان جو ہے وہ ادائیگی کرتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان غفلت کے باوجود بھی رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، نماز کا، صدقہ و خیرات کا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں کم از کم نیکی کر لے۔ تو ان دونوں مہینوں کے درمیان یہ مہینہ جو ہے فرمایا اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ رمضان آ رہا ہے تو نیکی کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ حالانکہ یہ مہینہ اس اعتبار سے اس قدر اہم ہے کہ فرمایا اس مہینے میں تعرض الاعمال، اعمال اس مہینے کے اندر رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال جو ہے وہ اس مہینے میں اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ پیشگی جو ہے اعمال کی پیشی، وہ ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں، جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں، اچھا کریں برا کریں، سنجیدگی میں کریں مزاح میں کریں، وہ سارا کچھ نوٹ کر کے لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے فرمایا تھا کہ سمیت صریف الاقلام، میں نے وہاں قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی کہ جو اعمال انسانوں کے نیچے سے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو اوپر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صبح و شام ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ایک پیشی تو یہ ہے، اور دوسری پیشی جو ہے وہ ہفتہ وار ہے، اسبوعی رپورٹ ہے۔ جمعرات اور پیر کو ہفتے میں 2 دن اعمال جو ہے وہ خصوصی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بھی خاص یہ کہ سالانہ اعمال کی رپورٹ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ پھر
رمضان میں اس کا انعام و اکرام ملتا ہے، لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں اللہ رب العزت انسان کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں فرمایا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور جنت اللہ نے دکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، میں اور آپ کس قدر گناہگار ہیں، کس قدر خطا کار ہیں، ہمیں تو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھیں۔ سلف صالحین نے اسے نماز کی سنتوں کے مترادف قرار دیا ہے کہ جس طرح فرض نماز سے پہلے نفل اور سنتیں ہوتی ہیں تاکہ فرائض کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکے، اسی طرح رمضان کے روزوں سے پہلے یہ نفل روزے جو ہے رمضان کی تیاری میں معاون ہیں۔ تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، زندگی کے یہ ماہ و سال آپ کے گزر رہے ہیں، کوئی کتنی باریں گزار چکا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ وجود کم ہوتا ہے، نہ انسان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو رضا اور خوشنودی اس کی ملتی ہے، اس کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحت و عافیت ملتی ہے۔ تو ہمیں نیکی کے یہ لمحات اور فرصت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہوں گے جو پچھلے اس مہینے میں آپ کے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہمیں ضرور جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔